الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 18 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 99 منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں ایک پورا کمپلیٹ تھدہ میرے پاس پہنچ چکا ہے۔ اسے انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر آپ سمجھ لیں ایک انٹرنیشنل ایشو اس اعتبار سے کہ آلموسٹ دنیا کے تمام انسان جو کسی نہ کسی اعتبار سے ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ایشو ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، جو انہوں نے ایفرٹ کی ہے یوٹیوب کی دنیا میں ایک عام آدمی تک سائنٹیفک فیکٹس پہنچانے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے جو سوشل انجسٹس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے اعتبار سے، اور سب سے بڑھ کر جو ہسٹری سے متعلق ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہزاروں کتابوں کے اوپر بھاری ہیں۔ بیسیکلی وہ بھی میری طرح ایک میکینیکل انجینئر ہیں، اور آج کل وہ جرمنی میں ہیں، وہیں پہ انہوں نے شادی کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ایک بڑی کنزرویٹو قسم کی ایک خاص سوچ رکھنے والی حکومت ہے، اس کا بھی سلوک ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا، تو وہ وہیں سے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے آلموسٹ 11 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اور جس موضوع پہ بھی بولتے ہیں کمال کا بولتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ ان کی جتنی بھی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، خواہ وہ برمودا ٹرائنگل سے متعلق ہو، ٹائٹینک ڈوب گیا اس سے متعلق ہو، فرینچ ریولوشن سے متعلق ہو، لینڈنگ آن مون اس ٹاپک کے اوپر ہو، آلموسٹ کوئی 500 کے قریب ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ اردو جاننے والوں کے لیے یہ بندہ نعمت ہے کہ ان تک یہ تمام انفارمیشن ان کی نیٹو لینگویج میں پہنچ رہی ہے، اور میں تو بڑے عرصے سے ان کو دیکھتا ہوں اور ان کی ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہوں مختلف مواقع کے اوپر، اپنے قریبی دوستوں کو بھی ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ آپ بھی اس ویڈیو کے بعد ان کے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور ویڈیوز دیکھیں کہ کتنی محنت سے وہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے آپ سمجھ لیں اس ماڈرن ایج کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے اتنی ویورشپ حاصل کی ہے، اور تمام ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ان کی ویڈیوز کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس حوالے سے۔ بہرحال یہ جو ابھی ریسنٹ ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے، وہ بھی آلموسٹ 5.3 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ریئلٹی آف قرآن اینڈ بائبل ابراہیمک ریلیجن ایکسپلینڈ اس ٹاپک سے ہے، جس میں انہوں نے جو 3 بڑے بڑے ابراہیمی ریلیجن کہلاتے ہیں، آسمانی مذاہب، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، ان کے دین کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، کانسیپٹ آف گاڈ کے حوالے سے، خدا کے تعارف کے حوالے سے۔ اب چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس ریلیجن پہ بھی بات کر رہے ہیں، آپ اس کی جو پرائمری بکس ہیں ان سے ریفرنس کوٹ کریں گے تو پھر آپ بات ٹھیک کر سکیں گے۔ ادروائز آپ کسی ایک ریلیجن کو
چن کے اس کی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں سے چند ورسز اٹھا کے اسے ایکسٹراپولیٹ کریں اور باقیوں کے اوپر لگائیں تو یہ ایک علمی طور پر زیادتی ہے۔ اس طرح کی زیادتی پہلے رچرڈ ڈاکنز نے بھی کی اپنی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے اندر، کہ اس نے کرسچینٹی کو ایک سمجھ لیں سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی تمام ریلیجنز کو اسی کھاتے میں ڈال کے اور انہیں نان سائنٹیفک بتانے کی کوشش کی۔ وہ تو خیر ایک بد نیت شخص ہے رچرڈ ڈاکنز، اس کی میں نے کئی ایک بد نیتی والی اپروچز نوٹ کی ہیں، لیکن جہاں تک یہ دھروو راٹھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بندہ ہے۔ مجھے ان کی ویڈیو میں کہیں پہ بھی دو نمبری نظر نہیں آئی، اور پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو سپرسٹیشیس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف وقتاً فوقتاً بولتے ہیں۔ اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں، ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے، بابوں کو ننگا کرنا، جنہوں نے دین کے نام کے اوپر پبلک کا استحصال کیا ہے، ان سے چندے بٹورے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب کی ہے، ان کی آخرت بھی خراب کی ہے۔ دوسرا اس حوالے سے بھی مجھے ایک محبت ہے کہ بائی پروفیشن وہ بھی میکینیکل انجینئر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک راستہ یہ والا ایجوکیشن کا اڈاپٹ کیا۔ اور آپ میں سے کوئی شاید بعض اوقات یہ سوچتا ہو کہ ایک انجینئر کو اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اسی فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ انجینئرنگ آپ کو ایک آپ کے اندر استعداد، جسے آپ کہتے ہیں کمپیٹنسی، پیدا کرتی ہے کہ آپ کا جو انالیسس کرنے والی جو صلاحیت ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بندہ انجینئر ہے، میں نے جب اس کی ویڈیوز دیکھی نا تو میں نے تعارف بعد میں اس کا پڑھا، میں نے ویڈیوز دیکھتے ہی نا اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ یہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انجینئر ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے چیزوں کو مینیج کر کے اور پراپر فارم میں ارینج کر کے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے، الٹپ ایٹ رینڈم نہیں بیان کرتا، اس سے لگ رہا تھا کہ اس کی ایجوکیشن اس حوالے سے ہے، اور وہ نظر آئی۔ تو ہم کبھی بھی کسی بھی شخص کے بارے میں یہ کامنٹس نہیں کریں گے کہ اسے رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ٹاپک کے اوپر بات کرے، یہ تو بالکل غیر علمی اپروچ ہے۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ٹاپک پہ بات کرے، لیکن اتھینٹک سورسز کے ساتھ، جو اس ریلیجن کی بکس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ کوئی شخص بعد میں چیلنج نہ کر سکے۔ اب یہاں پر ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اگنورینس کی وجہ سے۔ انہوں نے ایزیوم کر لیا کہ چونکہ کرسچینٹی اور جوڈائزم یعنی یہودیت اور اسلام یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کے نظریات بھی آلموسٹ ملتے جلتے ہوں گے۔ میجورٹی کیسز میں ملتے بھی ہیں، لیکن جہاں ڈفرینسز ہیں وہ ایک ہی واقعے کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں، اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، اور وہیں پر انہوں نے غلطی کھائی۔ میں آج کوشش کروں گا کہ پوری ویڈیو کے اوپر اگر میں کامنٹس کروں تو 2 سے 2.5 گھنٹے چاہیے، لیکن میں صرف جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنا موقف دیا ہے اسے ریبٹل کروں گا 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ تعالی، اور اس میں جو چیزیں انہوں نے درست بیان کی ہیں میں انہیں انڈورس کروں گا، اور جہاں پر ان سے بدنیتی کی وجہ سے نہیں، اگنورینس کی وجہ سے، یا انہوں نے کرسچینٹی کو ہی ایک ایکسٹراپولیٹ کر کے اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا، تو وہاں پہ میں اختلاف رائے کرتے ہوئے جو اسلام کی جو پرائمری بک ہے، ٹیکسٹ بک قرآن، انشاءاللہ اس سے کراس ریفرنسز دے کے میں ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی کلیئر کروں گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو تورات ہے
یا انجیل ہے، اور ساتھ اس کے جو صحائف اور جڑے ہوئے ہیں جنہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تورات پلس باقی صحائف کو ملا کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اور انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ. ہم ان کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مانتے ہیں، لیکن ان دونوں کتابوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنل ٹیسٹمنٹ یہ قرآن نازل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ الہامی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لی ہوئی ہے. باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف ہو چکی ہے ان کے اندر. اسی لیے آپ کو بہت سی باتیں نان سائنٹیفک نظر آئیں گی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کریٹر آف دا یونیورس کوئی کلام نازل کرے اپنی کریشن سے متعلق، فزیکل فینامنا آف نیچر سے متعلق، اور اس میں اس طرح کے سائنٹیفک ایرر پائے جاتے ہوں. اور سائنس سے مراد اسٹیبلش سائنس، میں ہائیپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی ایرر پایا جاتا ہو. ایرر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کے اندر تحریف ہو چکی ہوئی ہے، اور صرف یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن یہ محفوظ ہے. اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا. سورۃ الحجر آیت نمبر 9 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر یاد دہانی، دی ریممبرنس، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس لیے لی کہ اگلی کتابیں جب ٹیمپر ہوتی تھی تو پیغمبروں کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، اور وہ پیغمبر آ کر انسانیت کو بتا دیتے تھے کہ یہ چیزیں انسانوں نے خود سے داخل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ اس کا نازل فرمایا. لیکن چونکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، تو خدا نخواستہ اگر ان پر نازل کی ہوئی کتاب بھی ٹیمپر ہو جاتی تو پھر اس کی ریمیڈی کے لیے تو کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا تھا، اور آپ علیہ السلام کے بعد آنے والی ساری انسانیت وہ جنتی ہو جاتی کیونکہ اکاؤنٹیبل ہی نہ رہتی. جب کتاب ہی اصلی حالت میں نہیں ہے تو جو گمراہی اس تک پہنچی ہے بس جو مرضی وہ عقیدہ اڈاپٹ کر لیتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور یہ قرآن اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے پیغمبر کے بعد قیامت تک کے لیے. یہ ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن جو ہے یہ اگلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی کتاب ہے، اور ان کتابوں میں کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کو بھی یہ کلیریفائی کرتی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کتاب اگلی کتابوں کے اوپر نگہبان بھی ہے. اور یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 کی جو سٹارٹ کی آیات ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ خود سے زندہ ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی علیہ السلام آپ پر اس نے یہ کتاب حق کے ساتھ پرپزفل با مقصد نازل کی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے
ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، جو آگے کتابیں گزر چکی، یعنی تورات کی، انجیل کی۔ دو اعتبار سے تصدیق کرتی ہے۔ ایک اعتبار سے تصدیق یوں کرتی ہے کہ یہ کتاب بھی مانتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اور دوسرا قرآن کا آ جانا یہ پریکٹیکلی تصدیق ہے کہ وہ کتابیں بھی درست تھیں، کیونکہ ان کتابوں میں آخری کتاب اور آخری پیغمبر کا ذکر موجود تھا۔ تو پریکٹیکلی جو پروفیسیز ان کتابوں میں موجود تھیں وہ پوری ہوئی ہیں قرآن کے آنے کی وجہ سے۔ تو قرآن نے تصدیق کر دی کہ وہ کتابیں صحیح کہہ رہی تھیں کہ آخری پیغمبر بھی آئیں گے اور ان پر آخری کتاب نازل ہوگی۔ تو دو اعتبار سے یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ ہی نے نازل کی تھی تورات بھی اور انجیل بھی، من قبل، اس قرآن سے پہلے، ہدی للناس، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، کہ یہ سچائی پر مبنی چیز ہے اور یہ چیز جھوٹی لوگوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، یعنی انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ چاہے تو اس دنیا میں انتقام لے لے، لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں چھوٹ دیتا ہے اور آخرت کے دن پکڑ کرے گا۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی تھی کہ یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے، آیت نمبر 48 میں، چیپٹر نمبر 5 ہے یہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف یہ کتاب پرپز فل، با مقصد، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے کتابیں گزر چکی، من الکتاب، کتاب میں سے، اور یہ تمام کتابیں اصل میں لوح محفوظ سے ہیں، قرآن بھی وہیں سے ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو اسی کتاب کا ایک حصہ تورات ہے، اسی کتاب کا حصہ انجیل ہے، اسی کتاب کا حصہ قرآن ہے، اور باقی انبیاء کے صحائف ہیں۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر۔ یہ ہے وہ لفظ مہیمن، قرآن مہیمن ہے، نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر۔ قرآن یہ اسٹیبلش کرے گا کہ اگلی الہامی کتابوں کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی باتیں غلط ہیں، جو لوگوں نے اس میں داخل کر دی ہیں، کو ٹیمپر کر دیا ہے، اس کے اندر تحریف کر دی ہے۔ اب اگلا علمی پوائنٹ نمبر 2، جس کا کچھ حصہ میں پہلے ڈسکس کر چکا، کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا۔ البتہ اس کا یہ حصہ کہ اگلی کتابیں ٹیمپر ہو گئی ہیں، اس کا ذکر کہاں قرآن میں موجود ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 میں، بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے خود کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں اپنے پرسنل نوٹس داخل کر کے، خود سے اس کی تعریف کر کے، اور یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ من پسند فتووں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر کوئی غریب آدمی آ گیا تو اس کو پورے کا پورا دین سکھا دیا، اور اگر کوئی اشرافیہ میں سے آ گیا اور اس کی مرضی کا اسے فتویٰ دینا ہے تو اسے خود سے تبدیل کر کے تعریف کر دی۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے یہ دنیا کی منفعت، جو کہ قلیل منفعت ہے، دنیا کے چند ٹکوں، بلکہ آج کل تو کہنا چاہیے چند روپوں کی
چونکہ ٹکا بھی اب 2 روپے کا 1 ٹکا ہو چکا ہے. تو دنیا کی تھوڑی سی منفعت کی خاطر اللہ کی آیات کو وہ بیچ دیتے تھے. فویل لہم مما کتبت، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہلاکت ہے جو کچھ انہوں نے لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے اس کے لیے بھی جو یہ کما رہے ہیں. یعنی جو انہوں نے حرام کمایا وہ بھی ہلاکت ہے، اور جو انہوں نے آخرت کا عذاب کما لیا اپنے لیے یہ ہلاکت ہے. پھر یہی ٹاپک جو ہے چیپٹر نمبر 3 کے اندر بھی آیا، سورہ آل عمران کے اندر بھی. وہاں پہ آیت نمبر ہے 78. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور اے نبی علیہ السلام بے شک ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر تلاوت کرتے ہیں کتاب میں سے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. آپ اکثر علماء کو نہیں دیکھتے کہ وہ عربی اشعار کو ایگزیکٹلی قرآن کے لہجے میں عین ہا کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں. تو یہود و نصارہ کے علماء بھی یہی کیا کرتے تھے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ تو کتاب میں سے ہوتا ہی نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور کیسے؟ زبانیں مروڑ مروڑ کے، ایکٹنگ کر کر کے. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کیا کام ڈال رہے ہیں. اور یہ سیم خرابی آج کے علماء میں بھی موجود ہے، خواہ وہ جیوز میں ہو، کرسچنز میں ہو، مسلمز میں ہو، کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، الہامی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ان کتابوں میں نہیں ہوتا. جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ، اور ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں. بلکہ ہمارے تو اب اس ماڈرن ایج کے اندر تو یہ ورژن آگے جا چکا ہے. پہلے تو صرف زبان کو مروڑتے تھے نا وہ، اور بڑی ایکٹنگ کر کے ہا عین کی آوازیں نکالتے تھے. اب تو انہوں نے پگڑیاں بھی اور داڑیاں بھی لمبی کر لی ہیں، گیٹ اپ بھی پورا ایسا بنایا ہوا ہے کہ لوگ دیکھ کے روب کھا جائیں. حالانکہ ان کے کرتوت اس وقت پتہ چلتے ہیں جب ان کی خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، ان مفتیوں کی. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ننگا کیا ہے، تاکہ جن لوگوں کو تھوڑا بہت وہم بھی تھا نا میرے بارے میں کہ میں کیوں بولتا ہوں ان کے خلاف، تو وہ اب دور ہو گیا الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3، دھروو راٹھی بھائی نے اس ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ایک بات کی تھی کہ میں یہ اس لیے سب کچھ کرنے جا رہا ہوں کہ کامن ٹرمز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ ریلیجن سب سے پورٹنٹ جذبہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں معاملات کو. اور یہ جتنے بھی مذہبی قسم کے ڈومیننٹ لوگ ہیں جو پیشوا بنے ہوئے ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں اس جذبے کو. لہٰذا ہارمنی پیدا کرنے کے لیے کامن ٹرمز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے. سیم بات قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے چیپٹر نمبر 3 میں سورہ آل عمران کے اندر. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. آؤ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، آؤ مسلمانوں کے ساتھ ہم سب کے سب اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. یعنی پیغمبروں کو رب نہ مان لیں. سپیشی کے اعتبار سے پیغمبر بھی تو انسان ہے، ہم میں سے ہی ہیں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے میں کوئی ان کو نہیں پہنچ سکتا. تو ان پیغمبروں کے بارے میں ہم ڈیوینٹی کلیم نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں. اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو درست، ادروائز تم اعلان فرما دو کہ
ہم تو سر تسلیم ہم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، ہم اس ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا معبود، کریٹر ایک ہی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، دھروو راٹھی نے اس میں یہ بھی بات کی کہ میں اپنی پوری ویڈیو کے اندر جہاں کہیں بھی گاڈ کا لفظ یوز کروں یا خدا کا لفظ یوز کروں یا بھگوان کا لفظ استعمال کروں یا اللہ کا لفظ استعمال کروں تو یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں مختلف ریلیجنز کے اندر۔ بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا، ہمیں بھی کوئی آر نہیں ہے، نام آپ کوئی بھی اچھا اللہ کی طرف جو اس ریلیجن میں یا اس زبان کے اندر سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے وہ آپ خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ ایون انگلش میں بھی جو چھوٹے آلیہ ہیں انہیں چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے، جو کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے نا گاڈ، وہ بھگوان کو، خدا کو، اللہ کو کہتے ہیں۔ آپ اسے سپریم بینگ بھی کہہ سکتے ہیں، سپر نیچرل ایجنسی کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو چاہیں آپ الفاظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی طرف جو کوالٹیز آپ نے منسوب کی ہوئی ہیں نا، یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ کوالٹیز اس سے متعلق ہیں بھی ہیں یا نہیں۔ البتہ نام استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے اور ہم اسے سیکنڈ کرتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، یہ بات بھی انہوں نے صحیح بیان کی کہ تمام ریلیجنز کے اندر جہاد اور قتال یعنی لڑائی کرنا، جنگ کرنا، حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، جھوٹ کو مٹانے کے لیے، انسانیت کو استحصالی نظام سے باہر نکالنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، یہ جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے جنگ کرنا یہ بالکل درست ہے۔ اور اس جنگ سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسرے ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو دنیا سے ختم کر دینا ہے اور ان کے پاس کوئی دنیا میں رہنے کا حق موجود نہیں ہے۔ اور اس میں اکثر ہندوؤں کی جانب سے اور کرسچنز کی جانب سے قرآن حکیم کی ایک آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5، وہ انہوں نے کوٹ کی اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کہ جہاں کہیں مشرک پاؤ اسے قتل کر دو۔ تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ایک ٹریٹی سے ریلیٹڈ تھا، اس زمانے کے لیے وہ ایک معاہدہ تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، جو کافروں نے توڑ دیا اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ ان کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی نظر آئیں اب ان کو آپ نے قتل کرنا ہے اس بدلے کے طور پر، نہ کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ آپ نے ختم کر دینا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، بلکہ قرآن میں تو اس سے اگلا ورژن موجود ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256، چیپٹر نمبر 2 ہے یہ، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے، یعنی یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے یہ ریلیجن قبول کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، جس کی مرضی حق کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی باطل کا راستہ، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے رہنے کے لیے اسباب بھی پرووائڈ کرے گا۔ البتہ آخرت پھر صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی روش اختیار کرو۔ دین قبول کرنے کے اعتبار سے کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے جو بات کی بالکل ٹھیک کی۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، کافر کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے وہ پارشلی تو درست ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو منکرین خدا ہیں، وہ کافر ہیں، انکاری ہیں اللہ کی ذات کے، اور ہم ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو یہ بات کی کہ کافر صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے، یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بنیادی 3 عقائد ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، ایک خدا کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔
نمبر 2 عقیدہ رسالت، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو چنا، اور وہ پیغمبر خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ صرف وہ خدا کے ریپریزنٹیٹو تھے، انسان ہی تھے، اور ان کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات سکھائیں۔ اور عقیدہ نمبر 3 ہے عقیدہ آخرت، کہ آپ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن آپ اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام اعمال کا جو دنیا میں آپ نے کیے، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق ہوں یا اللہ کے بندوں کے حق۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا، اور اگر برائی کی ہے تو اس کی آپ سزا پائیں گے۔ اور یہ تمام ریلیجنز کے اندر یہ کامن چیز ہے۔ ان تینوں عقیدوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو کافر ہے۔ صرف خدا کا انکار کفر نہیں ہے، بلکہ ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ اصل میں وہ یہ ایک کامن ٹرمز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ آپ سمجھ لیں تھوڑا ٹریک سے ہٹ گئے کہ بت پرستی کا جو دین ہے اس کو ماننے والا بھی کوئی کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیچھے تو ایک ہی خدا کو مان رہے ہیں۔ تو چونکہ ان کا اوورال نظریہ ایک خدا کو ماننے کا ہے، لہٰذا وہ کافر نہیں ہے۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بت پرستی جو ہے یہ کفر اور شرک ہے، اور یہ ایگریڈ اپان ہے۔ آج میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کا کوئی ایک فرقہ اس کا ڈینائل کرتا ہو۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ایگریڈ اپان ہے، چونکہ قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی دنیا کے مسلمان مکتب فکر کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ بت پرستی کا ماننے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہے، یا وہ جیوز اور کرسچنز جو خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، اس کی اولاد تجویز کرتے ہیں، وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر ہی مانتے ہیں۔ اور قرآن حکیم اپنے اس مقدمے کے اندر بالکل واضح ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک آیت کوٹ کی جو اکثر نان مسلمز جو ہیں وہ اپنی اگنورنس کی وجہ سے غلط کوٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات مسلمانوں میں سے بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ نے مختلف لوگوں سے سنی ہوگی۔ میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے، اور میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں کرسچنز، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی عموماً لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد ستارہ پرست ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صابی دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے۔ من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر ان سب لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا، یعنی یہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن امن میں ہوں گے۔ اس آیت کو بعض لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، کرسچنز ہوں، صابی ہوں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے نیک اعمال کے سبب۔ اس میں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، اور وہ اس سے یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کوئی ضروری چیز نہیں، اللہ کو اور آخرت کو مان لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا، اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمراہی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا۔ تو اس نے جو ایک
کامن ریلیجن کا کانسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری کی ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے، لہٰذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ، تو پھر پوری دنیا ہیپی رہے گی، کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے۔ مسلمان جو ہے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر تفریق آ جاتی ہے۔ اگر خدا اور آخرت کا کانسیپٹ رکھا جائے تو وہ تو ہندوؤں میں موجود ہے، اور اچھے اعمال کیے جائیں وہ تمام ریلیجن کہتے ہیں، تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت خود بول کے کہہ رہی ہے کہ آپ اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جب اس میں آ گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں، مجھے بتائیں یہودی کون ہوتا ہے؟ جو کسی پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے یا پیغمبر کا نہیں ماننے والا ہوتا؟ پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے۔ نصرانی کون ہوتا ہے؟ جو جیزس کرائسٹ کو ماننے والا ہے۔ تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہا ہے جو ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی پیغمبروں کے اوپر، یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یا سابی جو دین ابراہیمی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ تو انبیاء کا تو ذکر امپلائڈ ہے اس کے اندر۔ یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو پیغمبروں کو مانے، کرسچن ہوتا ہی وہ ہے جو جیزس کرائسٹ کو مانے، لہذا ایمان بالرسالت تو اس میں موجود ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، یہ تمام ادیان کے ماننے والے لوگ یا ریلیجن کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے زمانوں میں مسلمان ہی تھے۔ جیوز نے جب تک جیزس کرائسٹ کا انکار نہیں کیا تو وہ مسلمان تھے۔ ان تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں، ان کے اصحاب کو ہم مانتے ہیں، لیکن ونس جب جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے، اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کو مانتے تھے لیکن ایک پیغمبر کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے۔ کرسچنز بھی مسلمان ہی تھے، لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو کافر ہو گئے۔ قرآن کی روح سے جو کوئی بھی اللہ کا انکار کر دے وہ بھی کافر، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر، اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو، سارے پیغمبروں کو مانتا ہو، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ کافر۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ ہے پارہ نمبر 6 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 150 سے 152۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر لیں، کہ اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے فلاں پیغمبر کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کر دیں گے۔ کفر کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ درمیان کا راستہ نکال لیں، وہی دین الہی جو دین اکبری تھا کہ درمیان کا راستہ تلاش کر لیں، کہ پیغمبروں کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتویٰ اس کے اوپر، اتنا گاڑا فتویٰ، اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں یا رسول اور رسول میں فرق کر دیں، کٹر کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب ساتھ ہی آ گیا سائملٹینیس کنٹراسٹ، جس میں فٹ ان صرف مسلمز بیٹھتے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے اوپر، ولم یفرقوا بین احد منہم، کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے سب پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
اب یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 150 سے 152 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی، یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا محمد رسول اللہ کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا کفر کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کی وہ قرآن کے اعتبار سے درست نہیں تھی، یہ وہ کلیریفیکیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھی۔ علمی پوائنٹ نمبر 7، انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا اس کے اندر دھروو راٹھی نے کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا بت بنانا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں خدا کا اگر بت بنایا جائے تو یہ جائز ہے۔ اور انہوں نے سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 48 ہے اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا، اس کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو اس شرک کے گناہ کو انہوں نے ریلیٹ کیا کہ یہ شرک صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کا بت بناتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کا بت بنائے یا خدا کے محبوب بندوں کا کوئی بت بنا لیتا ہے اور پیچھے دھیان اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، تو انہوں نے اسلام کے کھاتے میں بھی ڈال دیا اسے کہ یہ اسلام میں بھی کوئی کفر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن انہوں نے کوئی آیت کوٹ نہیں کی اس حوالے سے۔ انہوں نے جو ٹیمپرڈ فارم میں کتابیں ہیں ان کا حوالہ دیا، خیر وہ بھی اس کو بھی میں بریف کر سکتا ہوں، اسے ہم چھوڑتے ہیں، ہم قرآن کے اوپر آتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن میں تو بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بالکل قرآن کے اوپر اسلام کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی بت پرستی کی اجازت موجود ہے، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ کا بت بنانے کی بھی اجازت نہیں، تو باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ اور وہ مثال میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیتھولک کے جو چرچز ہیں ان کے اندر آپ کو جیزس کرائسٹ کے مجسمے نظر آئیں گے، اور اس طریقے سے بعض اوقات لوگ، انہوں نے تو خیر یہ حرکت نہیں کی ہے، شکر ہے انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ وہ خانہ کعبہ کو بت سے تشبیہ دینا۔ تو بھائی دنیا میں جتنے بت بنے ہوئے ہیں آپ کو ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں، کعبے میں آپ کو کون سی آنکھ نظر آ رہی ہے؟ اس کی شکل کہاں سے کسی چہرے سے ملتی جلتی ہے؟ وہ تو جسٹ ایک کمرہ ہے۔ اگر یہ بت ہوتا مسلمانوں کا تو مسلمان جوتیوں سمیت اس کے اوپر چڑھتے۔ سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے، اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں۔ باقی کسی کو تفصیلات دیکھنی ہے نا کہ معبود کون سے بنائے ہوئے ہیں تو پی کے فلم دیکھ لیں۔ ہاں، تو وہ جو بت کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں بالکل غلط۔ کون اپنے بت کے اوپر اس طریقے سے چڑھتا ہے؟ وہ ہماری صرف ڈائریکشن ہے مسلمانوں میں یونٹی کے لیے۔ 2 یونٹی کے سمبل ہیں مسلمانوں کے، ایک عربک لینگویج کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ عربک کے اندر ہے، تاکہ کوئی چائنا کا مسلمان ہو یا رشیا کا مسلمان ہو یا کوئی امریکن مسلم ہو یا سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہو، جب وہ جا کے کعبے میں کھڑا ہو یا دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہو اور سورۃ الفاتحہ کی قرات شروع ہو تو اس سے یہ نہ لگے کہ یہ جو آگے کھڑا ہے یہ کسی اور دین کا ماننے والا ہے اور میں کسی اور دین کا ماننے والا ہوں، یا یہ دین تو ایک ہے، یہ کسی اور جو ہے وہ نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی اور تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ نہیں، وہ سب کے سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ یہ اسلام کی یونٹی کے سمبل ہیں 2، عربک لینگویج اور قبلہ، جو ہماری ڈائریکشن ہے، ہم اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر جو 2 ہے، اس کے سٹارٹ کے 2 رکوع پورے کے پورے اسی کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں
دھرو راٹھی کو کہ اس نے شکر الحمدللہ جو غلطی بڑے بڑے کرسچن فلاسفرز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ چونکہ بدنیتی کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، یہ بندہ بدنیت نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے. اور کئی کرسچنز کے پادری، کئی ہندوؤں کے پنڈت، وہ کعبے کو تشبیہ دیتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ. یہ حرکت اس نے نہیں اس پوری ویڈیو میں کی، اس کے اوپر میں ایسے سلوٹ کرتا ہوں. یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے، جھوٹ باندھنا ہے مسلمانوں کے اوپر. مسلمان کسی قسم کی بھی بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے. اب رہ گیا جو مسلمان جا کے قبروں کے آگے جھکتے ہیں، تو ان کی بھی اگر آپ اوریجنل تعلیمات پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں. یہ صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے. کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مرے ہوئے بندے کی قبر پہ جا کے تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں یا اس کے سامنے حد رکوع جھکنا شروع کر دیں. یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہوا تو یہ کفر و شرک ہے، سیدھی سی بات ہے. تو بت کا کوئی کنسپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. خدا کا بھی بت نہیں بنایا جا سکتا، کوئی اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا. لہٰذا وہ جو اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ اپنے باپ کی تصویر رکھتے ہیں نا، تو آپ اس تصویر کے پیچھے جو ہستی ہے اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس تصویر سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بھگوان کا بت بناتے ہیں یا مختلف اسٹیچو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ان اسٹیچوز کا مقصد بھگوان کی یاد تازہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ان اسٹیچوز کو ہم بھگوان سمجھتے ہیں. میرے بھائی آپ اسٹیچوز بنا ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو پوری ایک ویڈیو تفصیلی ریکارڈ کروائی، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے بھی ثابت کیا ہے کہ وہاں بھی خدا کا کوئی اسٹیچو بنانا، کوئی تصویر بنانا، کوئی بت بنانا، کوئی اس طرح کا سمبل بنانا حرام ہے. اور قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں واضح کر دیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی تو اس کا اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا. ورنہ تو ہمارے پیغمبر خود بناتے ہیں. ہمارے پیغمبر نے تو جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی کعبے کی دیوار کے اوپر. بعض مسلمان ریلیکٹنٹ ہوئے کہ ہم ان تصویروں کو کیسے مٹائیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں وہ اپنے جد امجد کی تصویر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروفٹ کی کوئی تصویر دنیا میں نہیں ہے. حالانکہ تصویریں اس وقت بھی بنائی جاتی تھیں، لیکن کسی نے جرت نہیں کی کہ ایک تصویر ہی بنا کے رکھ لیں. نہیں، کیونکہ بت پرستی اسی سے داخل ہوتی ہے. سورہ نوح کے اندر جو 4 بتوں کا ذکر آیا ہے نا، جو قوم نوح پوجا کرتی تھی، اور جب قوم نوح ان بتوں کو پوج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں آئی ہے، صرف بتوں کے نام آئے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیسیکلی یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے. یہ بھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان پیغمبر مانتے ہیں، جیوز اور کرسچنز جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں یا نوح علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں. تو یہ کنسنسس حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہے اور وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں. ان کی نسل ہی میں جب بت پرستی شروع ہوئی تو وہ ایسے شروع ہوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کچھ نیک لوگ عبادت کیا کرتے تھے. ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا، جہاں پہ بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے وہ 5 نشانیاں پتھروں کے طور پر رکھ لی کہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی. پھر آہستہ آہستہ وہ بت کی شکل اختیار کر گئے اور لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا، اور وہی کانسیپٹ کے پیچھے تو خدا ہی ہے. تو اس طریقے سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی. آج بھی آپ کو جو لوگ جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزارات کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم وہاں جا کے ان نیک بندوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کو خوش کیا تھا، تو پھر اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی. جی آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی سٹارٹ لیا تھا کہ یہاں اللہ کے نیک بندے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے چلا کٹیا جی. سیم چیز بخاری کے اندر موجود ہے. ان 5 بتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا
اور قرآن حکیم اس حوالے سے اتنا سینسٹیو ہے بت پرستی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں، چیپٹر نمبر یہ 22 ہے، فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو. اس سے گند کہا ہے، نجس، غلاظت کہا ہے بتوں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 3 میں کہا کہ یہ لوگ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے، پیچھے اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ یہ بالکل صراحتاً کفر ہے. اور سورہ یونس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ بات کر رہے ہو جو اللہ کے بھی علم میں نہیں ہے، زمین و آسمان میں، کہ اللہ نے کوئی اپنا نائب مقرر کیا اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے. اور پھر سورۃ الاعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ تو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سمجھایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑتے تو کوئی نہیں نا. باقی تفصیلات کے لیے پی کے فلم دیکھ لیں. کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ اللہ نے ایک ایک عضو کا ذکر کیا اور انسانیت کو آر دلائی اس حوالے سے. وہ انسانیت جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے کہ تم ان سے بہتر ہو، کہ تم چل پھر سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو، سن سکتے ہو، لیکن یہ وہ بت ہیں جن کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جو اس کو اپنے ایپیکس کے اوپر پہنچایا وہ ہمارے ابا جی نے پہنچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں اگلے پوائنٹس کے اندر ان کا ذکر کروں گا، چونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا. تو اسلام میں کسی قسم کی کوئی قبر پرستی، بت پرستی کسی بھی حوالے سے نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ضمناً میں وہ بھی کور کر دوں جو انہوں نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا اور انجیل سے انہوں نے ورسز کو کوٹ کیا کہ وہ تابوت سکینہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لانے کے لیے ایک چیز تھی، اور وہ اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا بت پرستی کے ساتھ. حالانکہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہ انجیل کے اندر اس طریقے سے موجود ہے، اور قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر چیپٹر نمبر 2 میں سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے، 248 نمبر آیت کے اندر. وہ تو جسٹ ایک باکس تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں تھیں، ان کا عصا تھا، ان کے کپڑے تھے، اس طرح کی چیزیں جو بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے. بنی اسرائیل کوئی تابوت سکینہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ برکت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. جس طرح خانہ کعبہ کی دیوار میں بھی ایک پتھر نصب ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، اور اسے چوما جاتا ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے چومنے لگے تو انہوں نے ساتھ ایک جملہ بولا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے حجر اسود، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما تھا. بس یہ عقیدہ ہے. بعض لوگوں نے اس کے آگے ایک وہ کہانی جوڑی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. وہ روایت المستدرک للحاکم میں ہے اور گھڑی بھی روایت ہے، اس میں ابو ہارون کذاب جھوٹا راوی ہے. لیکن اگر اس کی بھی کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ یہ جنتی یاقوت تھا اور لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بلیک ہو گیا، اور جو لوگ بھی وہاں اسے چومتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ گواہی دے گا لوگوں کی نیکی کی. بس اس سے زیادہ کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے. تو گواہی کیا صرف حجر اسود دے گا؟ اس پلانٹ ارتھ پہ ہر وہ حصہ زمین کا جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، یا آپ نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے، وہ ہر چیز قیامت کے دن آپ کے اعمال کی گواہی دے گی. یہ کوئی حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے صرف. لہٰذا اس طرح کے پتھروں کے کانسیپٹ نکالنا اور یہ اس طریقے کے نگینے بھی پہننا، یہ عقیق ہے اور یہ فلاں کر دیتا ہے. بھائی جو جنت کا یاقوت ہے حجر اسود، وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو دنیا کے تو پتھر شاہی کوئی نہیں. ہاں، اگر اللہ کا جنت سے بھیجا ہوا پتھر الٹا اس نے کیا نفع نقصان دینا تھا، اس نے اپنے اوپر اثر لے لیا ہے کہ انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا. جب اترا تھا تو وہ سفید تھا.
تہاڈی نوزت پی گئی ہوتے تھے. ہاں تو یہ بالکل کانسیپٹ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی نہیں. تابوت سکینہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں, اس سے زیادہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اور چونکہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, موسیٰ علیہ السلام کی یادیں تھیں تابوت سکینہ میں, تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں کر دیا. آپ نے اسپیسیفکلی موسیٰ علیہ السلام اور تابوت سکینہ کا ذکر کیا, تو قرآن میں تو پوری تفصیل آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور شام کی سرزمین کی طرف سفر اختیار کیا, راستے میں انہوں نے جب سمندری جھیل کو عبور کیا, اس زمانے میں وہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں, پھر بعد میں انہی کو جوڑ کے تو نہر سوئز اب بنا دی گئی ہے. دنیا کی 30% تجارت اسی نہر کے ذریعے ہو رہی ہے. تو جھیل کو جب کراس کیا تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں آیا کہ جب ان کی قوم نے, ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں کے اوپر دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پر دھیان کر کے بیٹھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کا بت مان لیا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے انہوں نے وہ ایک بچڑا بنا بھی لیا زیورات کو جمع کر کے. پھر اس بچڑے کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے اور اس کو پانی میں بہا دیا. یہ سارے کا سارا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اگر کوئی کانسیپٹ دیا تھا بت پرستی کا, تو یہ بالکل ان پہ جھوٹ ہے. انہوں نے تو اللہ کا بت نہیں بنانے دیا, تو تابوت سکینہ کیسے بت بنا سکتے تھے وہ؟ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے. غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انواد کہا جاتا تھا, جہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو یہاں پہ اسلحہ ٹچ کرتا ہے اسے جنگ میں فتح ہوتی ہے. فتح پھر بھی کوئی نہیں ہوئی, حنین وہ ہار ہی گئے مسلمانوں سے. تو چند اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں. انہوں نے کوئی اللہ کا بت نہیں مانگا تھا, انہوں نے برکت کے لیے ایک چیز مانگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, تم نے تو مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ کے اصحاب نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 جو میں نے بیان کی تلاوت کی, اور پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے. اور پھر اگلی پوری حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے, قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا جیوز اور کرسچنز ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اور ہمارے پروفٹ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ میری امت میں بھی یہ خرابیاں آئیں گی, لیکن ان کا تعلق نہ مجھ سے ہے نہ کسی پیغمبر کے ساتھ ہے. لہٰذا آج پریکٹیکلی اگر آپ کو کہیں مسلمان کسی قبر کے آگے گھیرے پڑے نظر آ رہے ہیں اور ہندو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کھڑا کر کے پوجتے ہیں, تم لٹا کے پوجتے ہو, تو ہم ان کو بتائیں گے کہ نہ اسلام میں یہ کھڑا کر کے کسی کو پوجنے کی اجازت ہے, نہ لٹا کے پوجنے کی اجازت ہے, ورنہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے متبرک قبر تو رسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسند احمد میں حدیث ہے, حضور دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. ہمارے نبی علیہ السلام تو اپنی قبر کو بھی بت کہہ رہے ہیں اگر پرستش شروع ہو جائے. وہ قبر مبارک جو ہمارے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب بھی ہے, اور اس قبر کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی خواہش بھی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹاتے اور پاس پانی کا ایک برتن تھا, اس سے ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر مل کے اپنے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ ساتھ فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں
کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن کھول دیتے اور حجرے کی دیوار کو گرا دیا جاتا. آج تک اوپن نہیں ہے قبر مبارک، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے یار اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو دنیا کی ہر قبر شاہی کوئی نہیں. اور اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا، دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، تم میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. ہماری 3 مائیں یعنی نبی علیہ السلام کی 3 بیویاں سیدہ ام سلمہ، ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر ہے حضور کے آخری دن چل رہے تھے، تو ام سلمہ اور ام حبیبہ جو سینئر صحابیات میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے، ہجرت مدینہ سے بھی جو بہتر ہجرت تھی. اس وقت یہ اپنے خاوندوں کے عقد میں تھی، اس وقت جو ان کے خاوند تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. تو وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا حبشہ میں. تو نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں، آپ فوراً اٹینٹو ہو گئے اور آپ نے کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، کیونکہ انہوں نے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے وہاں کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی دیکھی تھی اس گرجے کے اندر. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا یا پیغمبر تو اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے. جناب اسلام میں تو پیغمبروں کا کوئی بت نہیں تو باب شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر پیغمبروں کا بت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بت کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ. لہذا بت پرستی خواہ خدا کا بت بنایا جائے یا کسی پیغمبر کا، اسلام میں ٹوٹلی یہ کفر ہے. یہ کانسیپٹ میں نے کلیئر کر دیا الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 8 تھرڈ لاسٹ، قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے بھی دھروو راٹھی نے تفصیلی گفتگو کی، لیکن وہی سب جو جیوز اور کرسچنس کے ہاں پایا جاتا ہے وہ بیان کیا، اور عجیب بےہودہ قسم کی تصویریں بھی اس میں دکھائیں. اس کی وجہ سے کچھ مسلمان ان سے ناراض بھی ہوئے. وہ ناراض ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جیوز اور کرسچنس کے اندر وہ سب کچھ چل رہا ہے. ہاں ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ضرور ہے، لیکن یہ ان کا عمل کسی بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں ہے. انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کر لیا شاید اس کو، تو اسلام کا ان تصویروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ. بہرحال جو جیوز اور کرسچنز ہیں یہ گمراہی انہی کے کھاتے میں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. تو قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا اور ایو کا ذکر کیا، یعنی اما حوا کا، اور کہا کہ چونکہ انہوں نے ہی یہ غلط طرف لگایا تھا آدم علیہ السلام کو، اس کی سزا میں وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک لیبر پین والا سلسلہ شروع کر دیا، پریگنینسی کی تکلیف ڈال دی اور انسان کے اوپر، مرد کے اوپر تکلیف اور مشقت ڈال دی کمائی کی. تو یہ ساری سزا ملی. یہ سزا نہیں تھی، یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کو کہہ دیا تھا میں زمین میں عنقریب اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور بعد میں قصہ آدم اور ابلیس ہوا ہے. یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا. ایگزیکیوشن کسی بھی ذریعے سے ہوتی ہے، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. انسان کے ساتھ جس طرح نیند، بھوک، ٹوائلٹ، یہ تمام حاجتیں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح اللہ کے یہ پلان کا حصہ تھا کہ مرد نے جو ہے وہ معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے گھر بار کو دیکھنا ہے اور پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہے. یہ کوئی سزا نہیں تھی، نعوذ باللہ. یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے. پھر اس میں جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ سانپ کی شکل میں آیا،
اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں کہ سانپ کی شکل میں گیا. شیطان کو وسوسہ دلانے کے لیے فزیکلی انٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ انٹلیکچوئل بھی وسوسہ دلا سکتا ہے. اور بیسیکلی اللہ نے ایک پروٹوٹائپ ٹیسٹ رکھا تھا. دیکھیں سب طرف جنت میں جانے کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے. یہ کنسپٹ تھا کہ دنیا میں بھی چند چیزیں حرام کروں گا, باقی چیزیں جائز ہوں گی, حرام سے بچنا ہے. اور وہ حرام بھی دنیا میں ہوں گی, آخرت میں انعام کے طور پہ وہ چیزیں مل جائیں گی. جس طرح مرد کے لیے سونا حرام ہے, آخرت میں ملے گا. مرد کے لیے دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں کرنا حرام ہے, آخرت میں یہ کوئی اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ نے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. یہ چیزیں تھیں, تو اس میں کچھ چیزیں ان سے غلوف کے درجے میں بیان ہوئی. وہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے, ہم اسے ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں. اسلام کے اندر قصہ آدم اور ابلیس قرآن کے اندر 7 دفعہ ہے. سورۃ البقرہ کے اندر, سورۃ الاعراف کے اندر, سورۃ الحجر کے اندر, سورہ صاد کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورۃ الکہف کے اندر. 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. اس میں سورۃ الاعراف ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, لیکن ہر جگہ تثنیہ کے صیغے سے بات ہوئی ہے. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے, سنگولر یعنی واحد, اس کے بعد تثنیہ یعنی 2 کا صیغہ. جیسے واحد کا صیغہ ہے مشرق اور مغرب, اور تثنیہ کا صیغہ ہے مشرقین اور مغربین, 2 مشارق, 2 مشرقیں اور 2 مغرب. اور جمع کا صیغہ ہے مشارق اور مغارب, 2 سے زیادہ مشرقیں اور 2 سے زیادہ مغربیں. 360 مشرق اور 360 کے قریب یا 365 کہہ لیں مغرب ہوتے ہیں نا. روزانہ ہلکا سا سورج ٹلٹ ہو کے طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. وہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے نہیں میں بات کر رہا, یعنی کامن آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. تو 365 مشرق ہوتے ہیں اور 365 مغرب. تبھی تو گریجولی سردیوں میں یہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے, یہ میرے پیچھے اس اینگل پہ مغرب ہے, تو آپ گرمیوں میں دیکھیں تو آج کل یہاں پہ آ چکا ہوگا سورج, پھر اس کا ٹریک لمبا ہو جاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین کی میں بات کر رہا ہوں, ورنہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. تو قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس میں تثنیہ کا صیغہ آیا ہے. ان دونوں نے یہ کیا, ان دونوں نے یہ کیا, ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا. کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو, ایو کو سنگل آؤٹ کیا ہو کہ یہ ایو نے سارا کام خراب کیا ہے. دونوں نے کیا. تو اسلام میں بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اس میں بری ذمہ ہے اور یہ سارا قصور جو ہے وہ ایو کا ہے. اسلام اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. ہاں مشورہ اگر دینے والی بات ہے وہ الگ بات ہے, کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے. صحیح بخاری میں یہ ضرور آتا ہے کہ مشورہ دیا تھا سیدہ حوا نے, لیکن کیا تو مرضی سے نا. وہ تو کوئی مرد بھی دوسرے مرد کو غلط مشورہ دے سکتا ہے, لیکن جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی ول سے کرتا ہے, کوئی کان سے پکڑ کے نہیں کیا کسی نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سنگل آؤٹ ضرور کیا ہے, لیکن پورے قرآن میں کہیں ایو کو سنگل آؤٹ نہیں کیا. ہمیشہ تثنیہ کے صیغے سے بات ہوئی ہے کہ ان دونوں نے کیا, ان دونوں نے یہ کیا, ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا. تثنیہ کے صیغے کے ساتھ بات ہوئی ہے, واحد کے صیغے کے ساتھ بات نہیں ہوئی. باقی جو اسلام میں ماں باپ کا کانسیپٹ ہے عزت کا, وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ماں باپ مشقت اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن حق اپنی طرف سے رکھا ہے. قرآن حکیم میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے. ٹاپ آف دا لسٹ جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, جو قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہیں, اس کے سٹارٹ میں آیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور پھر یہاں پہ نہیں روکا, پھر فرمایا کہ اگر
بڑھاپے کی حالت میں تم ان دونوں کو پاؤ اپنے پاس یا کسی ایک کو بھی تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے ان کے سامنے رکھنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے جس طرح بچپن میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی میرے میں اور میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا، اب بڑھاپے میں یہ کمزور ہے، تو ان کے اوپر رحم فرما، آمین۔ تو یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں، الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اور سورۃ الملک میں بیان کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہم نے ساری کی ساری کائنات اور تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچیں تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ قیامت کے دن جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم۔ اللہم اجرنا من النار۔ علمی پوائنٹ نمبر 9، وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان سے متعلق جو انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کا طوفان اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کو ریگریکٹ ہوا، اللہ تعالیٰ کو پشیمانی ہوئی، نعوذ باللہ، کہ میں تو انسانیت پیدا کر کے ایک قسم کا پچھتا رہا ہوں اس حوالے سے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ گمراہی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری باتیں تھی کہ کیا ہوگا، وہ تو اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں ہی جانے والی ہے، یہ اللہ کو بھی پتا تھا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو پشیمانی نہیں ہے، کیونکہ جہنم میں تو انسانوں نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جانا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا ہے، اور اس سے بھی پہلے ہماری انسٹنکٹ میں رکھ دیا ہے، ہماری جبلت میں۔ ہر انسان خواہ اس تک پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، جھوٹ بولنے کو وہ برا سمجھتا ہے، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو وہ برا سمجھتا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ ہالی ووڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے، کیوں؟ یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر پیغمبروں کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان اکاؤنٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے ریلیجن کا وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ لہذا نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے ذکر کیا، یہ علمی پوائنٹ نمبر 9 میں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پشیمان ہوا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں واضح فرمایا ہے کہ غیب کی کنجیاں، دا نالج آف ان سین، وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو کچھ بھی خشکیوں میں ہے یا سمندروں میں وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا، خواہ سمندر کے اندر کوئی درخت سے پتا ٹوٹے یا خشکی میں، مگر اس کے علم میں، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا۔ بلینز اینڈ ٹریلینز آف سیڈز میں سے درخت نکل رہے ہیں اور پودے نکل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر دانے کو میں جانتا ہوں، اور یہ میں نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے۔ اور سورہ الحدید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت پہ یا اس پلانٹ ارتھ پہ آتی ہے یا کسی انڈیویجول انسان کے اندر آتی ہے۔ پلانٹ ارتھ پہ زلزلہ، ٹورنیڈوز، سیلاب، وبائی امراض، اور انڈیویجول لیول کے اوپر کسی کا کڈنی فیلئر، ہارٹ فیلئر، بلڈ کینسر ہو جانا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، کسی انڈیویجول کو کوئی تکلیف آتی ہے یا پوری انسانیت کو، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے کہ انسان کو یہ تکلیف پہنچے گی، اور یہ اس لیے کیا تاکہ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پہ افسوس نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کنسپٹ اسلام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہونے سے پہلے ہے، یہ نہیں ہے کہ ہونے کے بعد علم میں آتی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل کنسپٹ غلط تھا نوح علیہ السلام کے ریفرنس سے۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 10،
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا اس میں بھی کئی جگہ غلطیاں تھیں، کچھ چیزیں انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کی، باقی جو انہوں نے وہ ریلیٹ کیا ہے اسے ہندوازم میں جو کنسیپٹ ہے، ایک واقعہ ہے اور الفابیٹس لے کے اس میں بھی غلطیاں ہیں، کیونکہ اس میں فرعون کا کوئی کنسیپٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے، نمرود والا کنسیپٹ تھا، اور باقی جو اس میں سٹوری میں جو رنگ بھرے گئے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے بالکل۔ یہ تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر قرآن میں بیان کیا ہے، اور سورۃ الحج میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، مختلف صورتوں میں، سورۃ البقرہ میں بھی کچھ حصہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، سورہ ابراہیم میں اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے جس میں ایک سے زیادہ احادیث ہیں جس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، سیدہ سارہ تھیں جن کے ساتھ وہ ہجرت کر کے نکلے اور ان کو اولاد کوئی نہیں تھی، راستے میں ایک بادشاہ کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اس بادشاہ کا کوئی ذکر موجود نہیں کہ وہ بادشاہ کون تھا۔ بعض نمرود کا ذکر کرتے ہیں، نمرود کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے وہ دوسرے واقعے میں ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو سورۃ البقرہ میں وہ نمرود کے ساتھ تھا۔ یہ کسی بادشاہ کا ذکر ہے، بخاری مسلم میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کون سا تھا۔ بہرحال اس بادشاہ کو جب پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو اب ظاہر ہے وہ بادشاہ نے ان کو بلوایا اپنے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ سے کہا کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو، اور یہی میں نے بادشاہ کو بتایا ہے، کیونکہ اگر میں بتاتا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ مجھے قتل کروا دیتا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو نگاہیں مار کے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تھے نا، ہاں جی اے بھی رزلٹ نکلتا ہے بچوں، انجینئر کا دماغ کتنے جاتا ہے، ہاں ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ معجزات جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتے ہیں، یہ پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ تو اگر میں اسے بتاتا تو مجھے قتل کروا دیتا، تو تو نے بھی اسے یہی کہنا ہے اور توریہ کرنا ہے کہ اسلام کے رشتے میں بہن ہو۔ خیر وہ جب حضرت سارہ ان کے سامنے گئیں تو بخاری میں آتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا، اس کا ہاتھ وہاں سے ہلنا بند ہو گیا۔ 3 دفعہ اس نے یہ حرکت کی، اسے پتا چل گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ ان کو رسپیکٹ کے ساتھ رخصت کرو، اور اس نے ایک عورت جو کنیز کے طور پر حضرت سارہ کو گفٹ کی تھی، ہاجر، یہ ہاجرہ لفظ نہیں ہے، ہاجر لفظ ہے۔ اردو میں تو ہم ہر ایک چیز کے آگے ہے لگا کے اسے بنا دیتے ہیں، جیسے ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہند، یہاں پہ ہندا لوگ بولتے ہیں، وہ ہند ہے لفظ، تو چھوٹی یہ نہیں لگانی، یہ لفظ ہے ہاجر۔ وہ گفٹ کی، اور پھر حضرت سارہ نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کر دی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد دے دی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہو گئے حضرت سارہ کے ہاں، جن سے بنی اسرائیل ہے، کیونکہ ان کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب کا لقب قرآن میں اسرائیل آیا، اور ان کے 12 بیٹے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ باقی جیوز اور کرسچنز میں تو یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی وہ جیلسی فیکٹر کی وجہ سے جو سوکنوں کا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ جو ہاجر تھی ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑا۔ اسلام میں ایسی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی بظاہر ایسی وجہ بن گئی ہو، وہ بظاہر تو کوئی بھی وجہ بنتی ہے، لیکن جو بخاری مسلم میں ہے اور اس کو سپورٹو قرآن میں سورہ ابراہیم میں آیت موجود ہے، اور باقاعدہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سیدہ ہاجر کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جب اکیلا وہ مکے کی سرزمین میں چھوڑا، جب بالکل بیابان تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور وہ چھوڑ کے واپس ہو گئے، اب ظاہر ہے ان کا بھی دل پسیج رہا تھا، کوئی بات بھی نہیں کی، اور سیدہ جو ہاجر تھی وہ پیچھے سے آواز دے کے پوچھتی رہی کہ یہ آپ ہمیں خود چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم کے اوپر؟ تو اس بات کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس دیا
کہ یہ اللہ کے حکم پہ میں چھوڑ, اور کسی بات کا جواب نہیں دیا. اور دیکھیں اس عورت کا عقیدہ, مواحدہ, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے کہنے پہ آپ نے چھوڑا ہے نا تو وہ ہمیں خوار نہیں ہونے دے گا یہاں پہ, پھر آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ آپ دیکھیں کیسا, یعنی پیغمبر کی بھی حاجت نہیں رہی, جو ہسبینڈ بھی تھا, جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے کہنے پہ چھوڑا ہے تو بس پھر وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے وہ زمزم کا پانی وہاں سے جاری کر دیا ان کے لیے. وہ چشمہ آج تک جاری ہے مکے کی سرزمین میں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں سورہ ابراہیم کے اندر, دیکھ لیں بیابان تھا, دنیا کا ہر فروٹ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اتنے ٹورسٹ کسی جگہ بھی نہیں اتنے ملکوں کے جاتے ہیں جتنے مکے کی سرزمین میں جاتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک سلسلہ, اور آج تک اس زمانے میں بھی 4 سے 5 ملین لوگ, 40-50 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں. سنت ابراہیمیہ ہم اسے کہتے ہیں. دیکھ لیں, قربانی کو ہم سنت محمدیہ نہیں کہتے, سنت ابراہیمی کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین ابراہیمی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام, ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, جنہوں نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, اور اللہ نے بھی اس کتاب کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو یہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے. کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی وہ بیویوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کام نہیں کیا. یہ تو ظلم پہ مبنی ہے, نعوذ باللہ, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر ہی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اپنے بیوی بچوں کو مرنے کے لیے ریگستان میں چھوڑ دیتے. نعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ ان کی طرف بالکل غلط بات منسوب کی گئی ہے. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. باقی جو بتوں کو توڑنے کا ذکر ہے وہ سورۃ الانبیاء کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے, اور وہ انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ قرآن میں موجود ہے چیپٹر نمبر 21 کے اندر, کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر, اور توریہ کیا. جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کس نے کیا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے, ایک چھوکرا جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ یہ باتیں کرتا تھا, بلاؤ اس کو. جب بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا. جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو, یعنی اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو اس سے. اور کلاڑا اس کے اس پہ رکھا ہوا تھا, یعنی وہ دونوں مطلب کنوے کر دیے, جھوٹ بولے بغیر. توریہ پھکی دے دی, اینٹی وینم دے دیا. سمجھ رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا, یہ وہ کیا انہوں نے. یہ پھکی کا اگلا ورژن ہے, سمجھ رہے ہیں نا. ہاں, اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب. تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں تو پتہ یہ بولتے نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے سارے آباء و اجداد بھی کلی گمراہی میں تھے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا فرعون کے پاس, تو کہا تھا کہ ذرا ہاتھ ہلا رکھیں. ہاں, وہ اس لیے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑا وزنی تھا. ہاں, وہ اسرائیل کو بھی لگا ہوا ہے, تو اس لیے ان کو کہا تھا ذرا نرمی کرنی. تو قرآن کی یہ آیت کیوں بھول جاتے ہو؟ تم ابراہیمی ہو اور مثالیں موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں دیتے ہو, اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا, اللہ نے صحیح کہا کہ ہاتھ اولا رکھنا ہے, کیونکہ ان کی طبیعت میں بہت سختی تھی. 2 بندوں کی لڑائی چھڑاتے ہوئے ایک مکہ مارا, بندہ مار دیا. ہاں, تو ایسے بندے کو تو یہی کہنا چاہیے نا کہ ذرا نرمی سے بات کرنا. اور ظالموں, انجینئر صاحب کو سنگل آؤٹ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھول جاتے ہو؟ انہوں نے تو واضح کہا کہ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی تمہارے بزرگ بابے بھی سارے گمراہ تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہوئی مجھ پہ کہ یہ واقعہ بیان کرتے ہی فی البدی میری زبان پہ جاری ہو گیا تھا کہ بابت شاہی کوئی نہیں. پہلی دفعہ جو میری زبان پہ جاری ہوا نا وہ اس واقعے کے اوپر ہوا تھا. پھر میں نے اسے جوڑا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ ہے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ گمراہ تھے سب, تم بھی گمراہ, تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ. تو یہ واقعہ پورا سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے, اور سورہ مریم کے اندر یہ 2 جگہ تفصیل کے ساتھ آیا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور باقی اگر آپ نے تفصیلات دیکھنی ہے
تو پی کے فلم دیکھیں, ہم بار بار مشورہ دیں گے. باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو, الحمدللہ, آئی ریسپیکٹ آل آف یور ایفرٹس ٹو ایجوکیٹ دا پیپل آف سب کانٹیننٹ. جو انڈیا اور پاکستان کے جاہل لوگ, جن کے حکمرانوں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ایک اکیلا شخص جس کا تعلق انڈیا سے ہے وہ مشن اٹھاتا ہے, جو بائی پروفیشن ایک میکینیکل انجینئر ہے, اور اس نے وہ ساری کی ساری تکلیف بھی اٹھائی ہیں وہاں پہ سوشل جسٹس پہ بات کرتے ہوئے. اور آج کل وہ جرمنی میں ہے, وہیں اس نے شادی بھی کی ہے, وہیں سے وہ پڑھا بھی ہے اسکالرشپ کے اوپر, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا. اور اس نے آج ملینز آف پیپل کے لیے وہ تمام نالج جو انگلش زبان کے اندر تھا وہ آسان فہم انداز میں اردو زبان میں پہنچاتی ہے. میں اپنے تمام آڈینس سے یہ ریکویسٹ کروں گا, میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں, ہاں میری ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ چینل دھروو راٹھی کا جو چینل ہے آفیشیل وہ سبسکرائب کریں. نالج کا ایک ذریعہ, پرانی جتنی ویڈیوز ان کی ریکارڈ ہیں وہ آپ ذرا دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. باقی ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے, ہم کہیں گے کہ اسے آپ جاری رکھیں آگے. لیکن جس طرح آپ باقی معاملات میں بکس کو فالو کرتے ہیں اور سچائی اور جھوٹ میں فرق کرتے ہیں, یہاں بھی آپ نے اسلام کی جو پرائمری بک ہے قرآن, اس کے ریفرنسز آپ نے کوٹ کرنے ہیں اور اس سے آپ نے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. ہم وہ مولویوں والی یا پنڈتوں والی یا پادریوں والی بات نہیں کریں گے کہ جی آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا بات کرنے کا. نہیں, ہر انسان کو رائٹ ہے وہ بات کرے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کا انسٹرومنٹ دیا. اسلام تو کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. بے شک کان, آنکھ, عقل, دل ہو یا دماغ, دونوں ہی انسٹرومنٹ ہیں, ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. میں نے کوشش کی ہے ان 10 پوائنٹس کے اندر اپنا موقف آپ کے سامنے رکھوں. جو حق بات میں نے کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو وہ میرے نفس کا ہی وبال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Twinkle, twinkle,